میں ایک اور واقعے کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ کل رات ڈسٹرکٹ سینٹرل میں حیدری کے مقام پر پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک الیکشن آفس ہے، وہاں MQM کے لوگوں نے حملہ کیا، تقریباً رات 9 بجے کے قریب توڑ پھوڑ کی اور دھمکیاں دیں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس تمام حملے کی ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، تمام لوگوں کے چہرے اس میں واضح ہیں اور وہ تمام ریکارڈنگ جو ہے پولیس اور رینجرز کو فراہم کر دی گئی ہے اور FIR کے لیے درخواست بھی دے دی گئی ہے۔ جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد اطلاع دی گئی پولیس رینجرز کو، وہ تو وہاں آئے، انہوں نے جو وہاں کارروائی ہونی تھی وہ کی بھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے دوران اس قسم کے کسی بھی واقعے کو ہمیں سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے، چونکہ پورے شہر میں، پورے صوبے میں، پورے ملک میں لاتعداد دفاتر ہیں مختلف جماعتوں کے، اور اگر اس طرح سے سیاسی جماعتوں کے دفتروں پر حملہ ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم سب کی خواہش ہے کہ یہ 8 فروری کے الیکشن پرامن ماحول میں ہو جائیں، وہ ممکن نہیں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کو بھی اس واقعے پر سنجیدگی سے ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ یہ جو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ شاید ایک گمان اور خیال جو MQM کو تھا کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل جو ہے وہ ایسا علاقہ ہے جہاں پہ کوئی اور جماعت پیر نہیں رکھ سکتی، دفتر نہیں کھول سکتی، جھنڈا نہیں لگا سکتی، امیدوار نہیں کھڑا کر سکتی۔ اب چونکہ دیگر جماعتوں کے امیدوار بھی اور پیپلز پارٹی نے خاص طور پہ وہاں سرگرمیاں کافی تیز کی ہیں، اچھے امیدوار میدان میں ہیں اور ہم بڑے سیریسلی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں، تو اس طرح سے کارکنوں کو ہراساں کر کے، ووٹرز کو ہراساں کر کے وہ کسی بھی طرح سے شہر کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شاید یہ انہی باتوں کا تسلسل ہے جس کا اظہار مصطفیٰ کمال صاحب نے پچھلی کئی پریس کانفرنسز میں کیا، اور انہوں نے کھلی دھمکیاں دی تھیں کہ ہم جو ہے اگر لڑنے پہ آئیں گے تو پتہ نہیں ہم کہاں پہنچ جائیں گے، کوئی ہمیں پہنچ نہیں سکتا۔ بات یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اسی طرح کا جواب نہیں دے سکتی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سیاسی لوگ ہیں اور یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہوگا کہ اگر کسی نے ہمارے دفتر پہ حملہ کیا تو ہم جا کر کسی اور کے دفتر پہ حملہ کریں۔ ہمارے پاس اس وقت کراچی شہر میں اللہ کا شکر ہے کہ ورکروں کی تعداد کسی بھی سیاسی جماعت سے زیادہ ہے۔ یہ گھٹیا ہتھ کنڈے جو ہیں یہ ہمیں روک نہیں سکتے ہیں، لیکن میری ذاتی خواہش بھی یہ ہے، پارٹی قیادت کی خواہش بھی یہ ہے کہ ہم قانون کو ہاتھ میں نہ لیں اور کوشش کریں کہ کسی بھی طرح جو الیکشن ہے وہ 8 فروری کو پرامن ماحول میں منعقد ہو جائیں۔ لیکن MQM جس کو اپنی شکست واضح نظر آ رہی ہے، اور آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ باقی شہر تو چھوڑ دیں، جو ڈسٹرکٹ سینٹرل جو ان کا گڑھ تھا وہاں بھی ان کی پریشانی کا یہ عالم ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا ایک الیکشن کا جو دفتر ہے اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ میں پولیس سے، رینجرز سے، الیکشن کمیشن سے مطالبہ کروں گا کہ آپ کے پاس تصاویر، ویڈیوز ہم نے بھیجی ہیں، ایک ایک شخص کی ویڈیو واضح ہے کہ اس کے اندر کون کون لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کو گرفتار کیا جائے، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور ان سے یہ بھی تحقیقات کی جائے کہ انہوں نے حملہ کس کی ایما پر، کس کے کہنے پر کیا ہے، کیا اس کے پیچھے مصطفیٰ کمال ہے، کیا اس کے پیچھے کوئی اور MQM کا لیڈر ہے جنہوں نے ان کو یہ راستہ بتایا کہ تم جا کر اس طرح پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو ہراساں کرو اور دفتر پہ حملہ کرو۔ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلے گا تو پھر شاید ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا، اس لیے کہ کراچی میں 69 کنسٹیٹوئنسیز ہیں قومی صوبائی کی ملا کے، اور ہر کنسٹیٹوئنسی میں پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ موجود ہے، ہر کنسٹیٹوئنسی میں پیپلز پارٹی کے دفاتر موجود ہیں، اور شاید لاکھوں لوگ جو ہیں وہ الیکشن کی اس پوری سرگرمیوں میں انگیج ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہو جائے گا کہ ہم ایک ایک کارکن کو یہ سمجھائیں کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا، شاید نہ چاہتے ہوئے بھی کئی ایسے ناخوشگوار واقعات جنم لے سکتے ہیں اگر اس واقعے پر الیکشن کمیشنر، پولیس، رینجرز نے سخت کارروائی نہیں کی، اور نہ صرف یہ کہ جنہوں نے یہ واقعہ کیا ہے، جن کی ویڈیوز ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، بلکہ اس پورے حملے کے پیچھے جو ذہن کار فرما ہے، جو پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو ہراساں کرنا چاہتا ہے، جو ڈسٹرکٹ سینٹرل میں پیپلز پارٹی کی سرگرمیوں کو روکنا چاہتا ہے، اس کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا مجھے حیرت ہوئی کہ سندھ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا، پتہ نہیں فیصلہ تھا یا آبزرویشنس تھی جج صاحب کی، انہوں نے یہ کہا کہ شہر بھر میں جہاں جہاں سرکاری املاک پر کوئی تصاویر، کوئی ہورڈنگز لگی ہیں تو ہٹا دیں، چلیں کوئی حرج نہیں، ہٹا دیں، اگر وہ کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن ہے تو سب کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے، ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن ایک اور بات مجھے سمجھ نہیں آئی، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی
बड़ा बोर्ड लगा हो और उस पर किसी लीडर की तस्वीर हो, उसके खिलाफ एफ कर लें। मैं सोचता रहा कि ये किस कानून के तहत एफ कटेगी। मतलब मैं अपने मुखालिफ की तस्वीर बड़ी बना के लगा दूं और मेरे मुखालिफ पे एफ हो जाएगी, मेरा मुखालिफ मेरी तस्वीर लगा दे, मेरे खिलाफ एफ हो जाएगी। हमारे जो मोहतरम जज साहिबान हैं बहुत हूँ, लेकिन उनको ये बात समझनी चाहिए कि इस वक्त पूरे मुल्क में इंतखाबात हो रहे हैं और इंतखाबी गहमा गहमी में इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन आप कोड ऑफ कंडक्ट ये है कि आप वो चीज़ें रिमूव कर दें, उनको हटा दें। अगर आपको पता चले किसी ने किया, अगर कोई इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन के तहत कोई सज़ा बनती है तो वो सज़ा दे दें, उसमें कई एफआईआर नहीं है। लेकिन ये हाई कोर्ट के जज साहब ने ये फरमा दिया कि मेरी फोटो करके लगी तो मेरे पे एफआईआर कर दें और मैं मुखालिफ की मैं लगा दूँ जाके। मतलब अगर ये शुगल करने में आ जाए हम, तो मैं तो पूरे शहर में मुखालिफों की तस्वीरें लगाना शुरू कर दूंगा, बड़ी बड़ी, सब पे एफआईआर करा दूंगा। मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की ऑब्जर्वेशन या फैसले देते वक्त उन्हें कुछ सोचना चाहिए। और हम लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं, किसी भी जमात के हों, तो भाई हम भारत के नहीं हैं, इसराइल के नहीं हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं, इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, आवाम से वोट मांग रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि बहुत नामुनासिब और गलत बात है कि आप ये कहें कि जी तस्वीर लगी हुई तो एफ काट दे किसी की, ये बहुत गलत है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इस किस्म के किसी फैसले को, किसी ऑब्जर्वेशन को तस्लीम नहीं करेंगे। और अगर इस तरह की जबरन एफआईआर जो है वो कटवाई गई और कोशिश की गई, तो फिर ये मैं समझता हूँ कि ये इससे जो इंतखाबी माहौल है उसके अंदर ये हम तो पॉलिटिकल पार्टीज तनकीद करते हैं ना, फिर ये जज साहिबान भी इस तनकीद की जद में होंगे। ये या तो किसी मखसूस सियासी जमात की हमदर्दी उनके दिल में है कि अगर कोई माहौल कोई और जमात बना रही है तो उसको रोका जाए, और कोई कमज़ोर हो तो उसका बराबरी की जाए। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इसी सिंध हाई कोर्ट ने मेरे हल्के में पानी की लाइन पे स्टे ऑर्डर दिया हुआ है, पानी की लाइन पे जमात इस्लामी के कहने पे। वो पानी की लाइन मेरे घर पर नहीं आई है, उस हल्के के लाखों लोग हैं जिनके पास पानी की शिकायत है, वह पानी उनके घर में पहुंचना था। पूरी लाइन मुकम्मल हो चुकी है, 95% काम हुआ है, स्टे कर दिया जज साहब ने। अब बैठे हैं, जब वो केस चले, जब वो स्टे खत्म उसके बाद काम शुरू, लोग बेचारे पानी के लिए धक्के खा रहे हैं जगह जगह। इस किस्म की चीज़ें करते हुए जिसके अंदर थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, वो उनको करना चाहिए। और इस किस्म का कोई भी फैसला, मैं अभी भी अगर मुझे आप में से कोई बता दे कि भाई मिसाल के तौर पर मेरी या मेरे मुखालिफ की किसी की तस्वीर कहीं लग जाए बड़ी, वो कौन सा कानून है जिसके तहत एफआईआर कटेगी हमारे खिलाफ। और मैं ये पुलिस को भी गुजारिश करूंगा कि जजेस के दबाव में आकर इस तरह के गैर कानूनी फैसले तस्लीम ना करें, और जो कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है, इलेक्शन कमीशन से भी गुजारिश करूंगा, कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन का जो है उसकी वायलेशन पे इस तरह की कोई सज़ा नहीं है कि वो एफआईआर कटवा दें, गिरफ्तार करवा दें, जेल में डाल दें, फांसी लगा दें। ये तरीक़ेकार जो है वो गलत है, नामुनासिब है।